اردو لطیفے۔ برا مسافر، بیٹا جب پوسٹ آفس آئے تو مجھے بتا دینا۔ لڑکا، آپ دیکھتے رہیں، جہاں میں اتروں آپ اس سے ایک اسٹاپ پہلے اتر جانا۔ شادی کی رات بیوی نے شوہر کا پیار سے ہاتھ پکڑا تو شوہر رونے لگا۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ شوہر نے کہا اپنی پڑوسن شرمیلی یاد آ گئی، اس بیچاری کا بھی یہی اسٹائل تھا۔ مالک، مچھلی تم نے دھو کر کیوں نہیں پکائی؟ نوکر، جناب اسے دھونے کی کیا ضرورت ہے، وہ ہمیشہ پانی میں ہی تو رہتی ہے۔ مالک، نوکری ملنے کے بعد تم باغ تو نہیں جاؤ گے؟ نوکر، جی نہیں، اس سے پہلے میں 3 سال تک ایک ہی جگہ پر رہا ہوں۔ مالک، کہاں پر؟ نوکر، جیل میں۔ سردار، جناب مجھے 2 سال پہلے بخار ہوا تھا۔ ڈاکٹر، تو اب کیا ہوا ہے؟ سردار، آپ نے نہانے سے روکا تھا، پوچھنا یہ تھا کہ اب نہا لیا کروں۔ 2 سرکاری آفیسر لڑ رہے تھے۔ مجھے پتا ہے تم کس کا حکم مانتے ہو، کس کے اشاروں پر ناچتے ہو۔ دوسرا آفیسر، کمینے، بیوی تک نہ جائیں، تمہیں بتا رہا ہوں۔ پپو، کیا کسی کو اس کام کی سزا دی جا سکتی ہے جو اس نے نہ کیا ہو؟ ٹیچر، بالکل نہیں۔ پپو، تو سر آج میں نے ہوم ورک نہیں کیا۔ کنجوس کی بیوی، بس بھی کرو یہ ٹی بیگ، 18 دفعہ استعمال کر لیا ہے، اب پھینک دیں۔ کنجوس، کر دی نا چہلوں والی بات، اس کے پیکٹ پر ایکسپائری ڈیٹ دسمبر 2024 لکھی ہے۔ لڑکی، میں اس سے شادی کروں گی جس کا کاروبار بہت اونچا ہو۔ لڑکا، مجھ سے کر لو، میں مینار پاکستان کے اوپر پاپڑ بیچتا ہوں۔ بیوی شوہر سے، شیخ صاحب کی بیٹی 95% نمبر لائی ہے۔ شوہر، اچھا باقی 5% کہاں گئے؟ بیوی، باقی 5% ہمارا بیٹا لایا ہے۔ سردار اپنی شادی والے دن اداس بیٹھا تھا۔ دوست، کیا ہوا یار، پریشان کیوں ہو؟ سردار، یار سسرال والوں نے بارات میں تھوڑے آدمی لانے کا کہا تھا، پتہ نہیں ابا جی مجھے لے جائیں گے یا نہیں۔ ایک چور سردار کا موبائل لے کر بھاگ گیا۔ سردار کھڑے ہنس رہا تھا۔ دوست نے پوچھا یار وہ موبائل لے کر بھاگ گیا اور تم ہنس رہے ہو؟ سردار نے کہا بھاگنے دو، چارجر تو میرے پاس ہے نا۔ سردار ایک بس کا ایکسیڈنٹ کر بیٹھا۔ پولیس، سچ بتاؤ کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ سردار، اور جناب میرا یقین کرو مجھے کچھ نہیں پتا، میری تو آنکھ لگی ہوئی تھی۔ بیوی، دھوکے باز انسان، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم شادی شدہ ہو؟ شوہر، بتایا تو تھا، میں تمہیں رانی کی طرح رکھوں گا۔ نہ کروں افسوس اپنی قسمت پہ تو اور کیا کروں دوست، جسے زندگی سے بڑھ کر چاہا اسی نے آج برف نہ دی، کچی لسی بنانی تھی یار۔ شیخ بچے کو لے کر حجام کی دکان پر گیا۔ شیخ نے بال بنوائے، شیو کروائی اور حجام کو کہا کہ تم بچے کے بال کاٹو، میں سبزی لے کر آتا ہوں۔ حجام نے بچے کے بال کاٹ دیے لیکن شیخ واپس نہ آیا۔ کافی دیر گزر گئی تو حجام نے بچے سے پوچھا تمہارے ابو کہاں چلے گئے؟ بچہ بولا وہ میرے ابو تو نہیں تھے۔ حجام، تو پھر وہ کون تھا؟ بچہ، پتہ نہیں، میں گلی میں کھیل رہا تھا، یہ آدمی آیا اور بولا آؤ میں تمہارے بال مفت میں کٹوا دوں۔ سردار پارٹی میں ایک لڑکی سے، کیا آپ ڈانس کریں گے؟ لڑکی کھڑی ہو کر بولی ہاں کروں گی۔ سردار، اوکے آپ ڈانس کریں، آپ کی کرسی پر میں بیٹھ جاتا ہوں۔ شوہر نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا۔ جمعے کو نکاح رکھا لیکن پہلی بیوی کو خبر ہو گئی۔ جمعرات کو شوہر سو گیا، جب جاگا تو تیار ہوا۔ پہلی بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ شوہر، جمعے کی نماز پڑھنے۔
بیوی: آج جمعہ نہیں، اتوار ہے، آپ کو نیند کی گولیاں دی تھیں، 3 دن بعد جاگے ہیں، اگلی بار ایسا کچھ سوچا تو قیامت والے دن اٹھو گے۔ سردار: کل میری جیب سے کسی نے 200 روپے نکال دیے۔ پپو: جھوٹ مت بولو، 100 روپے تھے، میں نے گھر جا کر گنے تھے۔ سردار: پیسوں کی کوئی بات نہیں، 100 روپے نکالے کس نے یہ پتہ لگا۔ ایک آدمی سوات گیا تو جاتے ہی اپنی بیگم کو SMS بھیجا، مگر غلط نمبر پر بھیج دیا۔ جس عورت کو وہ SMS ملا اس کا شوہر 2 دن پہلے فوت ہو گیا تھا۔ SMS پڑھتے ہی عورت بے ہوش ہو گئی۔ لکھا تھا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں، نیٹ ورک بھی موجود ہے، جگہ چھوٹی ہے مگر شاندار ہے، ٹھنڈی ہوائیں جنت کا مزہ دیتی ہیں، دھول مٹی بالکل بھی نہیں ہے، میں نے جو سفید لباس پہنا تھا وہ ویسے کا ویسا ہی ہے، اور 2-4 دن تک تم کو بھی بلا لوں گا۔ بیوی: جانو، بتاؤ مجھے کتنا پیار کرتے ہو؟ خاوند: بہت زیادہ۔ بیوی: پھر بھی کتنا؟ خاوند: اتنا کہ دل چاہ رہا ہے کہ تمہارے جیسی ایک اور لے آؤں۔ آج صبح بیگم سے بہت زور کی لڑائی ہو گئی تو میں نے اپنے سارے کام خود کرنے کی ٹھان لی۔ مجھے دن کو بھوک لگی تو خود اٹھا کچن میں گیا، 4 سلائڈ بریڈ سیکی اور ہری چٹنی لگا کر کھا لی۔ واقعی بہت مزہ آیا۔ اب پچھلے 1 گھنٹے سے کمرے کے ایک کونے میں چپ چاپ گمسم بیٹھا ہوں اور بیوی بار بار پوچھ رہی ہے کچن میں مہندی بھگو کر رکھی تھی وہ کہاں ہے؟ ایک بہت بڑے ادیب کی شادی ہوئی، اپنے کمرے میں گئے، بہت گھبرائے ہوئے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بیوی سے بات کیسے شروع کروں۔ پھر تھوڑی دیر کے قیام کے بعد ڈرتے ڈرتے بولے، جی تھوڑی دیر پہلے آپ سے شادی ہوئی تھی، بس اسی سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔ رات کو 2 بجے بیگم کے موبائل سے روشنی آئی تو شوہر نے موبائل اٹھا کر دیکھا اور غصے سے بیوی سے پوچھا، کون ہے جس نے آدھی رات کو تجھے بیوٹیفل کہا ہے؟ بیوی نے حیران ہو کر موبائل دیکھا اور بولی، لعنت تم پر اور تمہاری تعلیم پر جو تم نے یونیورسٹی سے حاصل کی ہے، یہ بیوٹیفل نہیں بیٹری فل لکھا ہوا ہے۔ ایک نئی نویلی دلہن نے اپنی دوست سے کہا، واقعی لوگ درست کہتے ہیں، شادی کے بعد عورت کی قدر نہیں رہتی، اب مجھے ہی دیکھ لو، جب سے شادی ہوئی ہے اسلم نے سیدھے منہ بات تک نہیں کی۔ سہیلی نے تشویش سے پوچھا، پھر تو تمہیں اسلم سے طلاق لینے کے متعلق سوچنا چاہیے۔ دلہن نے جواب دیا، لیکن میں اسلم سے کیسے طلاق لے سکتی ہوں کیونکہ میری اس سے شادی ہی نہیں ہوئی۔ دوست سردار سے، تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی؟ سردار: وہ ٹھیک عورت نہیں ہے۔ دوست: وہ کیسے یار؟ سردار: شادی مجھ سے کی اور بچے بھگوان سے مانگ رہی تھی۔